فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ جلد دوم ہمارے زیر مطالعہ ہے اور خطبہ نمبر 35 تک ہم آ چکے ہیں۔ آئیے خطبے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام بعد التحکیم وما بلغہ من امر الحکمین وفیہا حمد للہ علی بلائہ ثم بیان سبب البلوى۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ حکمین کے واقعے کے بعد ارشاد فرمایا جب عمرو بن عاص نے نادان ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا تاکہ امام علی علیہ السلام کو خلافت سے جدا اور امیر شام کو مقرر کیا جائے، اور یہ بات اہل عراق کو سخت ہلا دینے والی تھی۔ اس خطبے میں حضرت امام علی علیہ السلام حمد و ثناء الہی کے بعد اس کی ابتدا اور اس کی شرح فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وعن اتى الدہر بالخطب الفداحی والحدث الجلیل واشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لیس معہ الہ غیرہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن معصیۃ الناصح الشفیق العالم عالم المجرب نورث الحسرۃ وتعقب الندامۃ وقد كنت امرتکم فی هذه الحکومۃ امری ونقلت لکم مخزون رعبی لو کان یطاع لقصیر امر فآبیتهم علی اباء المخالفین الجفادۃ والمنابذین العصاۃ حتی ارتاب الناصح بنصحہ وضمن الزاند بقدحہ فکنت انا وإیاکم کما قال اخو حوازن۔ یہ خطبہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ مروج صاحب مسعودی، کامل ابن اسیر اور صفی نصر بن مزاحم میں آیا ہے، اور سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں اس کو نقل کیا ہے، اور ذوالفرج اصفہانی نے آغانی میں اس کا اشارہ کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 429۔ حمد و ثناء مخصوص خداوند عالم ہے۔ اب ترجمہ۔ اس کے جو عربی کی عبارت تھی اس کے بعد ایک شعر تھا، میں اس کا ترجمہ ہی پڑھوں گی۔ شروع کرتے ہیں ہم ترجمے کو۔ حمد و ثناء مخصوص خداوند عالم ہے، اگرچہ زمانہ سنگین اور اہم حوادث اور دردناک واقعات ہمارے لیے لے آیا ہے، پھر بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود بجز خداوند یکتا نہیں ہے، وہ شریک نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ عبد اور اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اما بعد، با تجربہ، دانا، مہربان اور ناصح
فرد کے حکم کی نافرمانی حسرت و اندوہ کا موجب ہوتی ہے اور پشیمانی کا سبب ہوتی ہے۔ میں نے حکمیت کے مسئلے کے بارے میں اپنا فرمان تم لوگوں کو سنایا اور اپنی خالص رائے کو تمہارے اختیار میں دیا۔ اگر قصیر کی باتوں پر کان دھرا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ قصیر ایک فہمیدہ اور زیرک شخص تھا۔ ایک اہم تاریخی واقعے میں لوگوں نے ان کے نظریے کی مخالفت کی تو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ قصیر کے بارے میں ڈیٹیل تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں خطبے میں۔ لیکن تم لوگوں نے جفاکار مخالفتوں اور نافرمان پیمان شکنی کرنے والوں کی تحکم کو قبول کرنے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ گویا نصیحت کرنے والوں کو اپنے پند و نصیحت کی تردید کرنا پڑ گئی اور نصیحت کو آگے بڑھانے سے اپنے آپ کو روکنا پڑا۔ اس مثال میں ہمارا اور تمہارا حال مثل اخو حوازن، بنی حوازن قبیلے کا ایک مرد ہے جو ایک تاریخی واقعے میں ہے۔ فرمایا، میں نے سرزمین منعرج اللواء میں اپنا حکم و دستور دیا، لیکن تم نے کان نہ دھرا اور اس کے اثر کو دوسرے روز ہی دیکھ لیا۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا کہ یہ خطبہ امیر المومنین نے کار حکمین کے خاتمے کے بعد بیان فرمایا۔ حکمین کی بات جہاں اسلام کے لیے بہت سخت ناگوار تھی، اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام ان لوگوں کو حکمیت کے فیصلے کو قبول کرنے سے روک رہے تھے اور جنگ کو مکمل فتح تک جاری رکھنے کا حکم دے رہے تھے تو اس کی دلیل ایسے واقعات تھے۔ اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کوفے کے لوگوں کو سخت سرزنش کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ نافرمانی اور نصیحت قبول نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ شرح و تفصیل۔ نافرمانی کا نتیجہ یہ ہے، وہ حالات جو اس خطبے میں بیان ہوئے بہت دردناک اور جانکاہ تھے۔ امیر شام اور عمرو بن عاص کی سازشیں، ابو موسیٰ اشعری جس کی پشت پناہی کے لیے بڑا گروہ موجود تھا کی نادانی کے بدولت ان کے حق میں برابر ثابت ہوئیں اور حکمیت کے انجام کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور اپنی سوچ کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام کو خلافت سے معزول اور امیر شام کو ان کی جگہ بٹھائیں۔ یہ اس حال میں تھا کہ غم و اندوہ نے قلب امام کو مضطرب کیا تھا، چونکہ حضرت پہلے سے ان تمام امور کی پیش بینی فرما چکے تھے اور کوفہ و عراق کے لوگوں کو اس کی خبر دے چکے تھے، لیکن جہالت، عصبیت، کمظرفی اور خودخواہی، کاہلی اور تن پروری حضرت امام علی علیہ السلام کی حکیمانہ نصیحتوں کو قبول کرنے میں مانع واقع ہوئیں۔ بہرحال حضرت علی علیہ السلام خطبے کو دوسرے خطبوں کی طرح حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں، حمد و ثنا جو دوہرا رنگ رکھتی ہے اور خدا کی حتیٰ کہ اس دردناک حادثے اور بڑے امتحان تک میں حمد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ وَإِنْ أَتَى الدَّهْرُ بالخطب الفادح والحدث الجلیل۔ خطب بوزن ختم بمعنی اہم کام آیا ہے جو ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان وجود میں آئے۔ اس دلیل کی وجہ سے جو گفتگو انسان کے درمیان ہوتی ہے اسے مخاطبہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور لفظ ہے فادح، سنگین کے معنی میں ہے، لہٰذا اگر کوئی قرض رکھتا ہو کہ اس کے دوش پر سنگینی کا سبب ہو، اس کو دین فادح کہا جاتا ہے۔ ترجمہ: ثنائے مخصوص خداوند متعال کے لیے زمانہ جتنے سنگین حوادث اور اہم دردناک واقعات ہمارے لیے لے آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ توجہ رہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام سب سے پہلے ان دردناک حوادث پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ پروردگار کا شکر اور حمد و ثنا صرف اچھے اور نیک واقعات اور صرف مادی مفاد اور کامیابیوں پر ہی نہیں کی جاتی، بلکہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کی جائے، خواہ صحت، بیماری، خوشی، غم، فتح و شکست کا مرحلہ پیش آئے۔ یہاں تک کہ دردناک حوادث کا بھی کوئی فلسفہ ہے کہ اگر ان کا نتیجہ درست نکلے تو یہ بھی خدا کی نعمتوں اور برکتوں کا حصہ شمار ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس دردناک واقعے کو زمانے سے نسبت دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ زمانہ
مردم نے زمانہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں، وگرنہ آفتاب کی تپش اور ماہتاب کی چمک و بارش کا نزول، ہواؤں کا لگنا، یہ سب امور طبعی ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ایسے واقعات کا منشا بنے۔ اور یہ عدم رضائیت و شکوے کے لیے مناسب ہے۔ یہ زمانے کے لوگ ہی ہیں جو اپنے غلط اعمال کی خاطر دردناک عواقب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اس واقعے میں اگر عراقی لوگوں نے اپنے مولا و امام کے فرمان پر کان دھرے ہوتے اور ان کی بہترین رائے سے بیدار ہوتے اور اس حکم الہی کی نصیحتوں سے نتیجہ لیا ہوتا تو ہرگز ایسی سختی والے جال میں گرفتار نہ ہوتے۔ خطب فاتح، خطب ایک اہم معاملے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور فاتح اس پر تاکید کے لیے آیا ہے۔ حکمین کی داستان ہے جو اسلامی دنیا کے لیے بہت سنگین اور سخت تھی اور ناگواری کی پیش بینی تھی۔ صحیح ہے کہ حکمین کی داستان اسی شرح کے مطابق جس کے نکات بعد میں آئیں گے، اس نے کسی چیز کو تبدیل نہ کیا، بلکہ اچھا بہانہ امیر شام اور اس کے تابعین کے ہاتھ لگ گیا کہ جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھا کر بہت سے بے خبر اور ناآگاہ افراد کو گمراہ کر دیا اور بہت سی بری بدعتیں اسلامی دنیا میں چھوڑ دیں۔ حدیث جلیل سے مراد ان بدعتوں کے برے آثار کے لیے دوسری تاکید ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس حمد و ثنا کے بعد یگانگی یہ خداوند عالم اور پیغمبر اسلام کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَٰهٌ غَيْرُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خداوند عالم میں یگانہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کوئی شریک نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے بندے اور رسول ہیں۔ اس خطبے کے آغاز میں شہادتین کا ذکر ناممکن ہے۔ تاکید مجدد کے علاوہ تکامل انسان کے اصولوں کی تقویت کے لزوم میں اسلامی کے بنیادی عقیدے کے احیاء پر بھی تاکید ہو، اور ممکن ہے اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ حکمین والے واقعے کی رسوائی نے اس وجہ سے سر اٹھایا کہ لوگ اصلی توحید کو پس پشت ڈال بیٹھے اور شرک آلود کاموں کے پیچھے لگ گئے اور پیغمبر اسلام کی پیروی کو اہمیت نہ دی اور ہوائے نفس کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام خطبے کے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوئے فرماتے ہیں اما بعد فإن معصیۃ ناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسرۃ وتعقب القدامہ۔ حمد و ثنائے الہی، وحدانیت حق اور پیغمبر اسلام کی نبوت کی گواہی کے بعد تم لوگ جان لو، مہربان دانا با تجربہ نصیحت کنندہ کی نصیحت اور حکم کی نافرمانی حسرت و غم کا موجب اور باعث پریشانی ہے۔ مجرب بوزن محقق کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص جو مختلف تجربوں کی وجہ سے آگاہی رکھتا ہو، لیکن عرب لوگ معمولاً اس کو فتح یعنی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مجرب بوزن مقرب کہتے ہیں، اور نخلت نقل کے مادے سے ہے۔ اور کسی چیز کو صاف کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ نخالہ تصفیہ کے بعد اضافات کو کہا جاتا ہے۔ اس مادے کا استعمال مذکورہ خطبے میں صحیح رائے کی طرف اشارہ ہے جو امام علی علیہ السلام نے مسئلہ حکمیت میں اپنے اعصاب میں اختیار رکھی۔ پہلی، وہ ناصح خیرخواہ ہو اور دو خیرخواہی کے تقاضے کے مطابق تشخیص حق میں لازم و صحیح کی کوششیں انجام دے۔ دوسری یہ کہ مہر و محبت سے لبریز دل رکھتا ہو۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا حمد و ثنائے الہی، ترجمہ اس کا حمد و ثنائے الہی، وحدانیت حق اور پیغمبر اکرم کی نبوت کی گواہی کے بعد تم لوگ جان لو، مہربان دانا با تجربہ نصیحت کنندہ کی نصیحت اور حکم کی نافرمانی حسرت و غم کا موجب اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ جملہ در حقیقت کبریٰ کی منزل پر ہے اور ایک اہم کلی قاعدہ بیان کرتا ہے۔ انسان کے مشورے میں 4 خوبیاں جمع ہو جائیں تو اس انسان کی مخالفت بموجب پشیمانی ہوگی۔ اب وہ 4 خوبیاں، پہلی یہ ہے کہ وہ ناصح و خیرخواہ ہو اور خیرخواہی کے تقاضے کے مطابق تشخیص حق میں لازم صحیح و کوشش کو انجام دے۔
دوسری یہ کہ مہر و محبت سے لبریز دل رکھتا ہو اور روح کی گہرائیوں سے خدمت و کامیابی و سعادت مندی کے ساتھ عشق پیدا کرنے والا مشورہ کرتا ہو۔ تیسری یہ کہ عالم ہو اور مطلب کے تمام جوانب کو پرکھے اور اہم مسائل کو گہری نظر کے ساتھ تحلیل کرے اور اس مطلب کے حوادث و نتائج کی اصل بنیادوں کو مورد تحقیق قرار دے۔ چوتھی یہ کہ انفرادی اور اجتماعی اہم مسائل میں کافی تجربے رکھنے والا ہو، یعنی عقل نظری کے ساتھ ساتھ صاحب عقل عملی بھی ہو۔ جب کوئی شخص ان چار صفات کا جامع ہوگا تو احتمال قوی بلکہ نزدیک با یقین ہے کہ انسان کو اصل ہدف تک پہنچا دے گا۔ ایسے حال میں جن لوگوں نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا اور غرور اور ضد کی سواری پر سوار ہو گئے، وہ راستے سے بھٹک گئے اور بدبختی کے راستے پر گامزن ہوئے۔ امام یہ قاعدہ کلیہ بیان کرنے کے بعد صغرا اور مورد نظر مصداق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں: وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي وَنَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونًا رَعَبِي لَوْ كَانَ يُطَاعُ لِكَثِيرٍ أَمْرٍ۔ میں نے حکمیت کے مسائل کے بارے میں اپنا فرمان تم لوگوں کو سنایا اور اپنی خالص رائے کو تمہارے اختیار میں دیا۔ اگر قصیر کی باتوں پر کان دھرا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب یہاں پہ نخلت جو ہے، نخلت نقل کے مادے سے ہے اور کسی چیز کو صاف کرنے کے معنی میں آیا ہے، اور نقالہ تسویہ کے بعد، اچھا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس مادے کا استعمال مذکورہ خطبے میں صحیح رائے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں خود حکومت کے ساتھ اس مسئلے میں مخالف تھا اور اس کی چگونگی اور کیفیت کے بھی مخالف تھا۔ میں نے بار بار اس برے واقعے کے اثرات کو تمہارے سامنے بیان کیا، لیکن افسوس کہ تم لوگوں کی ضد اور ہر درمی نے جو اس باطل عقیدے میں تم رکھتے تھے، تم لوگوں کو اجازت نہ دی کہ روشن اور ظاہر واقعیت کو اس اہم مسئلے میں دیکھتے، اور اب جب کہ اس کے دردناک عواقب نے تمہیں گھیر لیا ہے، پشیمانی بے فائدہ ہے۔ لَوْ كَانَ يُطَاعُ لِكَثِيرٍ أَمْرٍ کا جملہ عربوں کے درمیان مشہور ضرب المثل ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے کہی جاتی ہے جو باہوش و مہربان ناصح کی باتوں کو نہ مانیں اور پشیمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس ضرب المثل کا واقعہ اس طرح ہے: 13 کے بادشاہوں میں سے ایک جس کا نام جزیمہ تھا، اس نے عمرو بن ضرب جو جزیرے کا بادشاہ تھا سے جنگ کی اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کی ایک بیٹی زباعہ اپنے والد کی جانشین بنی، اور وہ اس فکر میں تھی کہ کس طرح اپنے والد کے خون کا انتقام جزیمہ سے لے۔ زباعہ نے جزیمہ کو ایک خط لکھا کہ میں ایک عورت ہوں اور عورتوں کو بادشاہی زیب نہیں دیتی اور ان کے لیے شوہر ضروری ہے۔ میں آپ کے علاوہ کسی کو شادی کے لیے پسند نہیں کرتی، اور اگر لوگوں کے طعنوں کا خوف نہ ہوتا تو میں خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی۔ اگر آپ زحمت کر کے خواستگاری کے لیے ہمارے ملک میں آئیں گے تو ہمارے ملک کو اپنے مقصد کے لیے آمادہ پائیں گے۔ جس وقت زبابہ کا خط جزیمہ کو ملا تو اس کی طمع اس عورت اور اس کے ملک کے حوالے سے اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کیا، سب نے اس کو اس سفر کے لیے شوق دلایا، سوائے ایک شخص کے جس کا نام قصیر بن سعد تھا، جو بہت زیرک اور عاقبت اندیش تھا، اگرچہ وہ ایک کنیز زادہ تھا۔ قصیر نے اپنی فہم و فراست سے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک ایسی عورت کی طرف سے یہ پیشکش ہے جس کے والد کو جزیمہ نے مارا ہے، چنانچہ یہ سازش سے خالی نہیں۔ اس دلیل کی بنا پر اس نے جزیمہ کے سب مشیروں کی مخالفت کی اور اس کو اس سفر سے روکا، لیکن جزیمہ جو اس عورت اور اس کے ملک کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، اس نے قصیر کی باتوں پر کان نہ دھرا اور 1000 سپاہیوں کے ساتھ جزیرے کی طرف چل پڑا۔ زبا کے لشکر نے اس کا استقبال کیا لیکن زیادہ احترام نہ دیکھا۔ قصیر نے پھر دوسری دفعہ جزیمہ سے کہا، میں اس رودات کو خطرناک سمجھ رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن جزیمہ نادان جو اپنے غلط خیالات میں غرق تھا، اس نے قصیر کی باتوں پر توجہ نہ کی اور اپنی راہ پر آگے چل پڑا۔ جب وہ جزیرے میں وارد ہوا تو زباعہ کے سپاہیوں نے
ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کو قتل کر دیا۔ قصیر بولا لو کانا یطاع لقصیر امر، اگر کوئی شخص قصیر کی باتوں پر کان دھرتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ اس کے بعد یہ بات عربوں کے درمیان ضرب المثل ہو گئی۔ بالائی ضرب المثل اور اس کے دور کی شان العلام زرکلی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199 اور شرح نہج البلاغہ میں بھی غالباً مذکور ہے۔ امام نے یہاں خود کو قصیر سے تشبیہ دی ہے اور لشکر کوفہ کو جزیمہ نادان و حوث باز سے کہ کوتا فکر مشیروں کی وجہ سے خود کو اپنے ہاتھوں سے امرواس اور امیر شام کے جال میں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اضافہ فرماتے ہیں فَآبَيْتُمْ عَلِيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْجَفَاءَةِ وَالْمُنَابِذِينَ الْأُسَاءَةِ حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ وَظَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ۔ منابذین نبض کے مادے سے ہے اور دور پھینکنے کے معنی میں ہے۔ خواہ انسان کسی چیز کو بطرف پشت پھینکے یا سامنے یا اطراف میں، یہ اصطلاح مورد پیمان شکنی میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے کہ پیمان شخص اپنے پیمان کو دور پھینکتا ہے۔ ظنّ کا مادہ ظنن سے ہے، امسا کو بخل کے معنی میں ہے۔ قدح جلتی ہوئی لکڑیوں کو آپس میں ٹکرانے کے معنی میں ہے تاکہ شعلہ ان سے بلند ہو، اسی لیے لکڑی یا ہر اس وسیلے کو جس سے آگ جلائی جائے قذافہ کہا جاتا ہے۔ زند بوزن قند اس لکڑی کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے کے معنی میں ہے، اور ماضی میں ماچس کی جگہ آتشی پتھروں سے لکڑی کے 2 ٹکڑوں کو جلاتے تھے اور اس سے شعلہ بھڑکتا تھا، اس کو زند کہتے تھے، اور اس کے بعد ہر اس چیز کو جس سے آگ جلائی جاتی ہو زند اور زناؤ کہا جاتا ہے۔ ترجمہ: لیکن تم لوگوں نے ظالم، مخالف اور پیما شکن گناہ گاروں کی طرح ہماری باتوں کو قبول کرنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ گویا نصیحت کرنے والا اپنی نصیحت میں تردد میں پڑ گیا اور امام نے اپنے دل کی بات کو جاری رکھنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے تم سے کہا کہ قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھایا جانا میں نے تم سے کہا کہ قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھایا جانا مکر اور پیمان شکن گناہ گار گروہ کی طرح ہماری باتوں کو قبول کرنے سے نہیں، میں نے ایک لائن کو دوبارہ پڑھ لیا ہے، اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ میں نے تم سے کہا کہ قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھایا جانا مکر اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس جنگ کو جو اپنے مقصد تک پہنچنے والی ہے جاری رکھو، اس لیے کہ کامیابی چند لمحوں میں حاصل ہونے والی ہے۔ لیکن تم لوگوں نے میری باتوں پر کان نہ دھرے اور جنگ سے ہاتھ کھینچ لیے اور حکمیت کی پیشکش کر دی۔ میں نے تم لوگوں سے کہا کہ اس حال میں کہ تم لوگ حکمیت پر آمادہ ہو گئے ہو تو ابن عباس کو چن لو، لیکن تم لوگ راضی نہ ہوئے۔ مالک اشتر کے بارے میں تجویز دی تو تم لوگوں نے قبول نہ کیا بلکہ تم لوگوں نے اصرار کیا، اور ابو موسیٰ اشعری کو جو کہ احمق و نادان ہے، مکار اور دھوکے باز امرواس کے برابر میں قرار دیا، اور نتیجہ وہی ہوا جس سے اب تم سب لوگ ناراض ہو۔ المخالفین الجفاءتی کی تعبیر ہے سے اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری مخالفت ہم سے فقط سوائے تشخیص کی خاطر نہیں تھی، بلکہ یہ جفاکاری اور عصیان اور بغاوت کے ساتھ گویا ملی ہوئی تھی۔ والمنابذین الأساتی کی تعبیر سے بھی اسی معنی کی تاکید ہوتی ہے کہ تم لوگوں کی مخالفتیں عصیان گری اور پیمان شکنی کی روح سے جنم لیتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مخالفتیں اتنی پرجوش اور شدید تھی کہ میں نے سکوت اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں دیکھا، ایسا سکوت کہ جسے شاید بعض کی نظر میں اپنی ہی نصیحتوں اور تجاویز میں تردد سے دوچار ہونا سمجھا جائے۔ وَظَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ
کا جملہ دراصل اس معنی میں ہے کہ آگ جلانے والے نے آگ جلانے سے بخل کیا، یعنی اگرچہ آتشی پتھروں کو ایک دوسرے پر مارا لیکن شعلہ نہ بھڑکا۔ یہ جملہ پھر ایک ضرب المثل ہے اور اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو روشن فکری سے جی چرائے اس لیے کہ وہ اپنے کانوں کا درست استعمال نہیں کرتا۔ حضرت اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَنَا وَإِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَخُو حَوَازِنَ أَمَرْتُكُمْ أَمْرِي بِمَنْ أَرَاجِلْ لِوَا فَلَمْ تَسْتَبِنُونَ نُصْحَ الْأَزُوحَ الْغَدِی۔ ہماری اور تمہاری مثال مورد حکمیت اور اس کے برے اثرات میں اخو حزوان قبیلہ بنی حزوان کا ایک شخص کے قول جیسی ہے جس کہ اس نے کہا میں نے سرزمین مورج اللوا میں اپنا حکم دیا لیکن تم لوگوں نے اس پر کان نہ دھرے اور اس کے اثر کو دوسرے دن درک کیا جس وقت پانی سر سے گزر چکا اور پشیمانی کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ جیسا کہ کہا گیا کہ اخو حوازن سے مراد وہ شخص ہے جو قبیلہ بنی حوازن سے تھا۔ اس کا نام درید تھا۔ اس کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ بنی بکر بن حوازن کے ساتھ جنگ کرنے گیا اور بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا۔ وہ واپسی کے راستے میں عبداللہ نے ارادہ کیا کہ ایک رات من ارج اللوا میں توقف کرے۔ درید نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ دشمن کے علاقے سے قریب ہے، یہاں ٹھہرنا بد احتیاطی ہے اور ممکن ہے شکست خوردہ قبیلہ اپنی طاقت کو جمع کر کے اور دوستوں سے مدد طلب کر کے ہم پر حملہ آور ہو۔ عبداللہ نے اس غرور کی وجہ سے جو رکھتا تھا اس کی نصیحت پر کان نہ دھرا اور رات اسی جگہ گزاری۔ دوسری صبح دشمن قبیلے نے بہت سے افراد کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور عبداللہ کو مار ڈالا اور درید بری طرح زخمی ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ سے نجات یافتہ ہوا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک قصیدہ کہا۔ اس قصیدے کی ابیات سے ایک بیت وہی ہے جس کی طرف امیر المومنین نے اس خطبے میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس تمام گفتگو سے امام کا مقصود یہ تھا کہ میں نے موقع پر ہی تمہیں نصیحت کی اور سمجھایا کہ جنگ کو انجام تک پہنچاؤ کیونکہ تمہاری فتح کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں، اور اگر تم نے اس وقت کمزوری دکھائی تو امیر شام اور اس کے ساتھی سینکڑوں چالاکیوں اور مکارانہ چالوں کے ذریعے تم پر غالب آ جائیں گے، لیکن تم نے میری باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور ان کے قرآن نیزوں پر بلند کرنے سے دھوکہ کھا گئے اور خود کو حکمیت کے حوالے کر دیا اور اس پر اس قدر اصرار کیا کہ مجبوراً مجھے بھی رضامند ہونا پڑا، اور اب جب پانی سر سے گزر چکا تو ہوش میں آئے ہو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو، مگر جان لو یہ پشیمانی بے سود ہے۔ نکات داستان حکمیت کتب تاریخ میں آیا ہے کہ قرآن کا نیزوں پر بلند کرنا اور پھر دستور قرآن کے نفاذ کے سلسلے میں حکمیت کا مسئلہ ایسے زمانے میں وجود میں آیا کہ جب لشکر امام کی کامیابی کے آثار بالکل واضح تھے، اس لیے کہ منگل کے روز بتاریخ 10 صفر سال 37 ہجری نماز صبح کے بعد لشکر امام علیہ السلام نے لشکر شام کے ساتھ بہت شدید جنگ کی۔ لشکر شام کمزور پڑ گیا، لیکن لشکر امام علیہ السلام مالک اشتر رضی اللہ عنہ کی شعلہ بیان گفتگو سے اور ان کے دلیرانہ حملوں سے ایسا جنگ میں آگے بڑھ گیا کہ کوئی ایسی چیز باقی نہ بچی تھی کہ لشکر امیر شام اس کی پناہ لیتا۔ اس وقت لشکر امیر شام نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا۔ مالک اشتر رضی اللہ عنہ اور امام علیہ السلام کے چند باوفا دوستوں نے امام سے تقاضا کیا کہ جنگ کو کامیابی تک جاری رکھیں، لیکن منافق اشعث بن قیس غصے سے اٹھا اور کہنے لگا یا امیر المومنین علیہ السلام، کتاب خدا کی طرف سے ان کی دعوت کو قبول کریں، اس لیے کہ آپ ان سے لائق و قریب تر ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ زندہ بچ جائیں اور جنگ جاری رکھنے کے لیے مائل نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا ہم فکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو آواز دی کہ جمع ہو جائیں اور ان کی باتوں کو سنیں، اور خطبے کے ضمن میں فرمایا اے لوگوں، میں لائق ترین شخص ہوں کہ کتاب خدا کی طرف دعوت کو قبول کروں، لیکن امیر شام اور امرواس اور اس کے دوسرے قریبی ساتھی اہل قرآن نہیں ہیں۔ میں ان کو کم سنی سے جانتا ہوں اور بڑا ہونے کے بعد بھی
ان کے حالات کا شاہد ہوں، تم پر واقع ہو۔ انہوں نے قرآن کو نیزوں پر اس لیے بلند نہیں کیا کہ وہ اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، بلکہ یہ ان کا فقط ایک فریب اور دھوکہ ہے۔ فقط 1 گھنٹہ تم لوگ اپنی توانائیوں کو میرے سپرد کرو تاکہ اس گروہ کی طاقت کو فنا کر دوں اور فتنے کی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دوں۔ اس موقع پر امام علی علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے تقریباً 20,000 سپاہیوں کا یہ حال تھا کہ اپنی تلواریں کاندھوں پر رکھی ہوئی تھیں اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کے آثار نمایاں تھے۔ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بجائے امیر المومنین کے نام سے آواز دی اور کہنے لگے، یا علیو اجب القوم الی کتاب اللہ اذا دعیت الیہ والا قتلناک کما قتلنا ابن عفان فواللہ لنفعلنہا ان لم تجبہم۔ یا علی، اس قوم کی دعوت کو جو کتاب اللہ کی حکمیت کے لیے قبول کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم اس طرح قتل کریں گے جس طرح خلیفہ ثالث کو قتل کیا تھا۔ خدا کی قسم اگر تم نے امیر شام کے ساتھیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم یہ کام کریں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ پہلا فرد ہوں جس نے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دی اور کتاب اللہ کو قبول کیا۔ ایسا لگتا ہے میں نے اہل شام سے اس لیے جنگ کی ہے کہ وہ حکم قرآن کے سامنے اپنا سر جھکائیں، کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ کو ایک طرف رکھ لیا تھا، لیکن میں نے تم لوگوں کو بتایا کہ ان کا مقصد قرآن پر عمل کرنا نہیں ہے اور یہ فقط ایک فریب اور دھوکہ ہے۔ انہوں نے کہا، کسی کو بھیج کر مالک اشتر کو واپس بلائیں۔ یہ اس وقت تھا کہ جب مالک اشتر لشکر امیر شام پر کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ امام نے ایک شخص کو مالک کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ واپس آ جائے۔ مالک نے کہا، امیر المومنین سے کہیے یہ وہ وقت نہیں کہ مجھے اس ماموریت سے روکیں، کامیابی بالکل قریب ہے۔ مالک اشتر جب یہ بول رہے تھے اس وقت سپاہی امیر شام نے فرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب امام کے فرستادہ نے پیام اشتر ان کی خدمت میں پیش کیا تو ضدی اور نادان لوگوں نے اپنا دباؤ اور بڑھایا اور کہا کہ اشتر کو کہیں کہ واپس آئے، وگرنہ خدا کی قسم تمہیں خلافت سے معزول کر دیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اپنے فرستادہ یزید ابن حانی کو اشتر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا، اشتر کو کہیں کہ فتنہ واقع ہو گیا ہے، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ اشتر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی فرستادہ امام علی کی طرف دیکھ کر کہا، آیا وہ فتح و کامیابی کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ آیا اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا مناسب ہے کہ میں واپس لوٹ آؤں؟ فرستادہ امام نے کہا، سچ میں تعجب ہے، اس ضدی گروہ نے قسم کھائی ہے کہ اگر اشتر واپس نہ پلٹے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے، اس طرح جس طرح خلیفہ ثالث کو قتل کیا تھا۔ مالک اشتر مجبور ہو کر ناراضگی کے ساتھ واپس ہوئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے حضور میں فریب خوردگان نادان سپاہیوں سے بہت اصرار کیا کہ اس کو مہلت دی جائے کہ امیر شام کے سپاہیوں کا کام تمام کیا جائے، لیکن انہوں نے مواقفت نہ کی۔ اس ترتیب سے جنگی فعالیت جو کامیابی کے بالکل قریب تھی موقوف ہو گئی اور مسائل حکمیت قرآن کو درمیان میں لایا گیا۔ وہ اس لیے کہ یہ واضح ہو جائے کہ حکم قرآن اس جنگ کے سلسلے اور مسئلہ خلافت کے بارے میں کیا ہے۔ یہ تو طے ہوا کہ ہر گروہ سے ایک شخص بعنوان حکم انتخاب کیا جائے۔ شامیوں نے امرواز کو اس کام کے لیے منتخب کیا اور اشعث بن قیس جو کہ اہل نفاق کا سردار تھا، اس کے دوسرے ہم فکر گروہ نے ابو موسیٰ اشعری کو، جو ایک نادان بظاہر مسلمان لیکن اسلام کی حقیقت سے ناشنا شخص تھا، اس کام کے لیے انتخاب کیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس کے بعد مجبوراً حکمیت پر خاموش رہے۔ فرمایا، کم سے کم عبداللہ ابن عباس کو اس کام کے لیے چنا جائے، کیونکہ وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ عمرو آس کی مکاری کو رد کر سکے۔ لیکن اشعث اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات قبول نہ کی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مالک اشتر کا انتخاب کریں۔ انہوں نے مالک اشتر کی شجاعت کو معیوب شمار کیا اور کہا، اس نے آتش جنگ کے شعلے کو بھڑکایا ہے، ہم اس کی حکمیت کو ہرگز نہ مانیں گے۔
امام علی علیہ السلام نے مجبور ہو کے ابو موسیٰ کی حکمیت کو قبول کی اور ایک صلح نامہ دونوں گروہوں کے درمیان تیار کیا گیا۔ عمرو عاص نے شروع سے ہی ایک منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ کس طرح ابو موسیٰ کو فریب دے گا۔ ہر جگہ اس کو مقدم کر رہا تھا اور بولنے کے وقت یہ اظہار کرتا تھا ابتدائے کلام آپ کا حق ہے، اس لیے کہ آپ ہم نشین رسول خدا تھے، اور یہ کہ آپ سن میں ہم سے بڑے بھی ہیں۔ عمرو بن عاص اس کو ہر جگہ صدر مجلس بنا کر بٹھاتا اور جب تک ابو موسیٰ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتا تھا کھانا شروع نہیں کرتا تھا، اور ہر وقت اس کو یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے خطاب کرتا تھا۔ خلاصہ کلام، ان سب کاموں نے ابو موسیٰ کو خام سے خام تر بنا دیا، یہاں تک کہ عمرو بن عاص کی خیانت کا احتمال اس کے دماغ سے نکل گیا۔ آخر میں عمرو عاص نے ابو موسیٰ سے کہا، اس امت کی اصلاح کے لیے آپ کی آخری رائے کیا ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا، ہماری نظر میں دونوں علی علیہ السلام اور امیر شام کو خلافت سے معزول کریں اور مسلمانوں کو انتخاب خلیفہ کے لیے ایک شورا بنانے کی دعوت دیں۔ عمرو عاص نے پلٹ کر کہا، خدا کی قسم یہ نظریہ بہت اچھا نظریہ ہے۔ اس کے بعد دونوں حاضرین کے سامنے ظاہر ہوئے تاکہ اپنی نظر و رائے کا اعلان کریں۔ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ابو موسیٰ کو اپنے قریب بلا کر کہا، وائے ہو تم پر، مجھے گمان ہے کہ اس نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر یہ قرار پایا ہے کہ کچھ کہا جائے تو عمرو بن عاص کو مقدم رکھو، اس لیے کہ یہ خوف ہے کہ اگر تو نے پہلی بات کی تو وہ اپنی بات کو اپنے مطلب کے مطابق دوسرے طریقے سے ادا کرے گا، وہ بہت مکار شخص ہے۔ نادان ابو موسیٰ جو ایک عجیب غرور و غفلت میں گرفتار تھا، اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا، اوہ، ہم دونوں اتفاق نظر رکھتے ہیں۔ ابو موسیٰ نے گھمنڈ میں آ کر قدم آگے رکھا اور کہا، ہماری رائے یہ ہے کہ علی علیہ السلام اور امیر شام کو معزول کیا جائے اور ایک شورا تشکیل دی جائے جو خلیفہ کا انتخاب کرے گی۔ سب لوگ جان لو، میں نے دونوں کو معزول کر دیا، جائیں کسی اور شخص کو خلافت کے لیے منتخب کریں۔ اس کے بعد ایک دم عمرو عاص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ سب نے ابو موسیٰ اشعری کی باتوں کو سنا کہ اس نے اپنے رئیس اور بڑے کو معزول کر دیا، اور میں بھی اس کو معزول کرتا ہوں اور اپنے رئیس امیر شام کو مقام خلافت پر قائم رکھتا ہوں۔ وہی خلیفہ ثالث کا ولی و وارث اور اس کے خون بہا کا طلبگار اور اس مقام کے لیے سب لوگوں سے لائق ترین شخص ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ ایک طرف سے ایک گروہ کی حماقتوں اور نادانیوں نے اور دوسری طرف سے احزاب جاہلی کے بچے ہوئے لوگوں کی کوششوں نے اپنا کام دکھا دیا اور جہان اسلام کی فضا کو تاریک کر دیا۔ فریب خوردہ لشکر جلد پشیمان ہوا، لیکن اب پشیمانی بے فائدہ تھی اور مناسب موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ریفرنس شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 3، پیج نمبر 206 اور 256 سے اقتباس اور خلاصہ۔ اہل نظر کی آراء سے فائدہ اٹھانا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب بے شک شورا اسلام کی اساسی تعلیمات میں سے ہے، جس کے متعلق قرآن مجید اور روایات میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی کاموں کو مشورے سے انجام دینے کو اہل ایمان کی اصلی نشانیوں میں سے شمار کرتا ہے، اور اسے نماز و زکوٰۃ جو ارکان اسلام ہیں کا ہم پایہ قرار دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شوری بینہم ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ شورى آیت نمبر 38۔ ترجمہ، وہ لوگ جنہوں نے دعوت پروردگار کو قبول کیا اور نماز کو قائم کیا، ان کے کام مشاورت کے ذریعے ان کے درمیان صورت پذیر ہوتے ہیں، اور جو ان کو روزی دی گئی ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ خداوند عالم پیغمبر اکرم کو صراحت کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ اہم امور میں مومنین کے ساتھ مشورہ کریں، باوجود اس کے کہ آپ عالم وحی سے براہ راست ارتباط رکھتے تھے اور عقلاء کی نظر میں معقوف افراد بشر تھے۔ ارشاد ہوا،
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ مشاورت کے مسئلے میں اہم بات انتخاب مشیران ہے، ایسے مشیران جو خاص صفات کے حامل ہوں۔ یہ جو مذکورہ خطبے میں صفات بیان کی گئی ہیں کہ مشیر خیر خواہ، مہربان، آگاہ اور پرتجربہ ہو، الناصح الشفیق العالم المجربی، اور یقین سے کہا جاتا ہے کہ ایسے شخص کی رائے کی مخالفت کی صورت میں حسرت و ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ صحیح ہے کہ ضدی سرکش لوگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مشاورت میں نہ بیٹھے، لیکن بہرحال حضرت امام علی نے اپنی خیر خواہانہ نظر کو بعنوان ناصح شفیق عالم و مجرب ان کے اختیار میں رکھ دیا، لیکن افسوس صد افسوس انہوں نے تنہا اس کو قبول نہ کیا بلکہ امام کے ساتھ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو قتل کی دھمکی دی، اور اس کا نتیجہ وہی تاریخ کی رسوائی اور ندامت شدید اور ناقابل جبران تھی، اور اس خود سری اور حماقت نے ظالموں کی حکومت کے لیے اس علاقے میں صدیوں تک راہ ہموار کر دی۔ یہاں پر خطبہ نمبر 35 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔